معمولی باتیں نہیں ہوتی. دین کے مسئلے میں، عقیدے کے مسئلے میں اگر ایک تھوڑی سی ٹھوکر لگ جائے نا، بندے کا ایمان گیا. اگر حضور ہر جگہ موجود ہیں پھر معراج کا کیا مطلب ہے؟ حضور تو پھر ہر جگہ ہیں، ان کو معراج کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہے تو ہجرت کا کیا معنی ہے کہ مکے سے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ؟ اگر حضور ہر جگہ ناظر ہیں، حاضر ناظر ہیں، تو حج بھی آنے کا کیا مطلب؟ کہ آپ مکے سے احرام باندھ کے حج کے لیے آئے؟ خدا کے بندے ایسے مسئلے نہ گھڑے کرو کہ یہ محبت ہے. محبت نہیں، کفر کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، اپنی عاقبت کو خراب کر رہے ہو، کسی کا کیا بگاڑ رہے ہو. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ جو مسئلہ قرآن میں آ جائے یا فرمان محمد مصطفیٰ میں آ جائے، پھر میں اگر مگر چگر نہ کیا کرو. بس حکم آ گیا، بات ختم ہو گئی. اللہ نے فرمایا بکری حلال ہے اور خنزیر حرام ہے. اب تم جناب اس کی یعنی سائنسی اور میڈیکلی اور ہر لحاظ سے تحقیق شروع کرو کہ جی اس کا کون سا، اس کا بھی جگر ہے، اس کا بھی جگر ہے، اس کے بھی گردے ہیں، اس کے بھی گردے ہیں، اس کا بھی مثانہ ہے، اس کا بھی مثانہ ہے، اس کو بھی پیشاب آتے ہوئے کیوں حرام ہے؟ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ کافر ہو جاؤ گے کہ اللہ کے حرام کو حلال کر دو. جس نے بنایا ہے اس کو پتا ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. تمہیں کیسے پتا ہو سکتا؟ تو اب دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کا کتنا طویل قصہ ہے اور سارے قرآن میں موجود ہے. پھر ابھی بچپن ہے، ابھی بچی ہیں، لیکن کرامات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا ہے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. حضرت زکریا جب جاتے کمرے میں تو حیران ہو جاتے کہ تالا بند ہے، دروازہ بند ہے، کھڑکی بند ہے، روشن دان بند ہے. بی بی مریم کھیرا فروٹوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. حضرت زکریا پیغمبر ہے، حیران ہو گئے. مانا ہے کہ علم غیب ان کو نہیں ہے. اگر ان کو عالم الغیب ہوتے تو پتہ نہ ہوتا کہ کہاں سے آئے ہیں.